الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. انتہائی ادب و احترام سے درود پاک پڑھیں سارے حضرات مل کے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ سے اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی حسرت اور دیرینہ خواہش پوری کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ کہ عرصہ دراز سے دل میں یہ تڑپ اور یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک اپنی توفیق سے
موقع نصیب فرمائیں تو قرآن مجید کو عام فہم اور سادہ اسلوب میں جدید دور کی ضروریات اور تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے شائقین قرآن اور طالبان علوم قرآن کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرو۔ وہ سارے کا سارا جو طریق اور انداز ہے اس کی تکمیل کا سامان تو ابھی نہیں بن سکا، لیکن ایک چیز جو کہ آج کے خطبہ جمعہ سے اس کی تمہیدی گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے، وہ ہے قرآن مجید کی ایک اہم ترین سورت جس کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ آپ پڑھتے بھی ہیں، قرآن مجید سے تعلق ہو تو اچھی طرح سے اس کو سمجھتے بھی ہیں، اور ہمارے بہت سارے احباب اس کی فضیلت اور عظمت سے کچھ نہ کچھ آگاہ بھی ہیں۔ یہ سورت قرآن مجید کے 15ویں پارے میں موجود ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت ساری اہم باتیں اہل ایمان کو سمجھائی اور سکھائی گئی ہیں، اور اس سورت مبارکہ کا ایک بڑا خاص اور اہم تعلق آج کے دور سے، جسے قرب قیامت کا دور کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہے، اور اس کا اشارہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی سے ملتا ہے جس میں اللہ کے حبیب رحمت کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں ارشاد فرمائی کہ جو بندہ ہر جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق اس کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھ لیتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسے فتنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں جسے فتنہ دجال کہا جاتا ہے۔ اور فتنہ دجال کے بارے میں خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی موجود ہے حدیث کی کتابوں میں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت کی صبح تک رونما ہونے والے جتنے بھی فتنے جو پہلے گزر چکے وہ بھی، جو اس وقت رونما ہیں وہ بھی، جو آئندہ دنیا کے اندر فتنہ برپا کریں گے وہ والے فتنے بھی، وہ تمام آزمائشیں، وہ تمام فتنے، وہ تمام ایمان والوں کے لیے مسائل میں مبتلا ہونے والے جتنے بھی امتحانات ہیں، ان تمام فتنوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑے فتنے کو فتنہ دجال کہتے ہیں۔ تو جو لوگ فتنوں کی تاریخ سے آگاہ ہیں، جن کو پتہ ہے کہ فتنہ کہتے کسے، اور آج سے پہلے جو فتنے گزر چکے ہیں وہ کس درجے کے خطرناک فتنے تھے، اور اس وقت جو پوری دنیا کے اندر رونما ہے وہ کیسے خطرناک قسم کے فتنے ہیں، تو جو اس سے تھوڑا سا بھی آگاہ یا اس کو سمجھتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اتنے بڑے فتنوں کے ہوتے ہوئے آخر وہ کون سا فتنہ ہے جس کو سب سے بڑا قرار دیا جا رہا ہے۔ تو فتنہ دجال ایمان کے لیے سب سے بڑے خطرے کا نام ہے، جس کو حضور علیہ السلام نے خود ایمان کے لیے خطرہ قرار دیا ہے، اہل ایمان کی بہت بڑی آزمائش قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سورت کو پڑھنے سے بندہ کیا ہوتا ہے، فتنہ دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ تو اہل علم حضرات نے بڑا خوبصورت قسم کا اشارہ یہاں پہ اخذ کیا اس سے
کہ یار جس صورت کو صرف بغیر سمجھے دیکھ کر پڑھ لینے سے یا زبانی پڑھ لینے سے بندہ اتنے بڑے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو اگر بندہ اس صورت کو سمجھ کے پڑھ لے تو اس کے معانی اور مفاہیم کو تھوڑا سا غور سے سمجھنے کی کوشش کر لے اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں اپلائی کرے، اپنی عملی زندگی میں اس کو لے کے آئے، اس کے اوپر عمل کرے، تو فتنہ دجال سے بچنے کا کتنا سامان میسر آ سکتا ہے آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے سورۃ الکہف کے مضامین پہ ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے، بہت ضخیم نہیں ہے، مختصر سی کتاب ہے۔ تو وہ کتاب حضرت نے جب تحریر فرمائی تو اس کو جو عنوان اور ٹائٹل دیا ہے، اس کا جو نام رکھا ہے وہ نام ہے معرکہ ایمان و مادیت۔ مادیت کہتے ہیں یہ دنیا پرستی کو، یہ دولت، پیسہ، اس کی ہوس، اس کے پیچھے بھاگ دوڑ یہ جو ہو رہی ہے نا پوری دنیا میں، اس کو مادیت کہتے ہیں، اور یہ مادیت کا بدترین دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو مادیت پرستی کے دور سے گزرنے والوں کو اپنے ارد گرد نظر آ ہی رہا ہے کہ پیسہ اس وقت سر چڑھ کے بول رہا ہے، پوری دنیا دولت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، صرف بھاگ نہیں رہی بلکہ ایک دوسرے کو دولت کے پیچھے بھاگنا سکھا رہی ہے، اور جو نہیں بھاگتا اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اس کو پاگل سمجھا جاتا ہے، اس کو جاہل سمجھا جاتا ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تجھے ڈالر کمانے کا طریقہ نہیں آتا، تو بھی سیکھ لے یار، تو بھی کسی طریقے سے ڈالر کما۔ اور ڈالر کمانے والوں کی جو حالت ہوئی پڑی ہے وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ نہ حلال کی تمیز رہی ہے، نہ حرام کی تمیز رہی ہے، نہ اخلاقیات رہے ہیں، نہ شرم، نہ حیا، نہ کسی قسم کی کوئی لمٹ، کوئی چیز نہیں، ہر چیز کراس کر لی گئی، پیسہ پیسہ، ڈالر کمانے جی۔ دماغ پہ ایسا وہ مادیت کا ایک بھوت سوار ہے کہ اس نے اخلاقیات کا جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ اگر کسی اپلیکیشن نے ڈالر دینے شروع کیے، اگر انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی نے دینے شروع کیے، تو مجال ہے کہ کوئی اس بات پہ غور کرے کہ یہ والی جو اپلیکیشن ہے یہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ پہ ہمیں اتنے پیسے جو دے رہی ہے کرتی کیا ہے، کون سا کاروبار ہے، کون سا طریقہ کار ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، کیسے کماتے ہیں، کیسے ہمیں دیتے ہیں، حلال بھی ہے یا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کہتے پیسے آ رہے ہیں، پھر وہ لے کے بھاگ جائیں، پھر رنڈی رونا علیحدہ، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے کتنے سارے معاملات اور کتنے سارے انٹرنیٹ پہ ذرائع ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ناچنے کے پیسے مل رہے ہیں، فحاشی کے پیسے مل رہے ہیں، بے حیائی کے پیسے مل رہے ہیں، اور کتنی ساری ہماری ہی بچیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے جسم کے لباس اتار کے وہاں لٹکا دیے ہیں صرف وائرل ہونے کے شوق، پیسہ کمانے کے شوق میں، اپنی ہی بے غیرتی اور بے حیائی کی ویڈیوز کو خود وائرل کیا جا رہا ہے۔ یہ باقاعدہ یہ باتیں آن دی ریکارڈ ہیں، آپ زیادہ اچھی طرح سے سمجھتے۔ تو مادیت نے دماغ کو ایسا خراب کیا کہ ہر چیز بھول گئی، پیسہ 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 پیسہ۔ اس پیسے نے آپس کے تعلقات خراب کیے، اس پیسے نے ہمارے معاملات کو خراب کیا، اس پیسے نے ہمارے خون کے رشتوں کے اندر جو ایموشنل اور محبت کا ایک سسٹم تھا برباد کر کے رکھ دیا۔ اس مادیت پرستی نے سکے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا، اسی مادیت پرستی نے اولاد کے ہاتھوں ماں باپ قتل کروا دیے، اس مادیت پرستی نے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ سکھایا جا رہا ہے انشورنس کرا لو، لائف انشورنس پالیسی لے لو، چلو جائز طریقے سے تکافل شریف لے لو، چلو کچھ اور کر لو کچھ، پھر کیا ہوگا؟ پھر جناب ابا جی نے وہ جو انشورنس کروائی ہوگی کہ جس کے اوپر ابے کی ٹانگ ٹوٹنے پہ ملیں گے 2 لاکھ، ابے کا بازو ٹوٹنے پہ ملیں گے 5 لاکھ، ابے کی آنکھیں ختم ہو جانے پہ ملے گا 10 لاکھ، ابے کے مر جانے پہ ملے گا 1 کروڑ، تو وہ اولاد مسلح بچھا بچھا کے دعائیں مانگے گی کہ یا اللہ اینو چھیتی چک لے، انہاں تے کماندا نہیں جنہ دے مرن نہ ملنا۔ جیندا ہاتھی لکھ دا تے مریا 1.25 لاکھ دا، پہلے ہاتھی 1.25 لاکھ دا سی، ہن جیندا ابا لکھ دا تے مریا ہویا 1.25 کروڑ دا ہو گیا ہے۔ تو اولاد کو والدین کا دشمن بنا دیا، اب وہ ابے کے لیے دعائیں کر رہی ہے کہ یا اللہ اینو چک تاکہ پیسے ملن کو کوریے کچھ سوچیے کہ
ہے؟ عجیب و غریب قسم کی فضولیات میں مبتلا کر کے دماغ پہ چربی چڑھا دی ہے، مادیت کی اور دولت کی اور پیسے کی، بالکل بھول گیا سب کچھ۔ اور یہاں پہ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بڑی کڑوی سی بات کہنے لگا ہوں، بڑی خطرناک اور بڑی دردناک۔ تھوڑا تھوڑا گستاخ تو میں ہوں، مولویوں کا بھی اور موجودہ سسٹم کا بھی اور رسم و رواج کا بھی اور جو مروجہ سیٹ اپ چل رہا ہے اس کا بھی۔ تو اکثر اپنے تو بیگانے تو نالاں رہتے ہیں، اپنے بھی ناخوشی رہتے ہیں، کسی نہ کسی معاملے سے بیچارے غصہ کر جاتے ہیں۔ تو بڑی تکلیف کی ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر آپ میں سے جو غرباء ہیں، غریب لوگ درمیانے درجے کے، ان کو اگر کوئی روٹی شوٹی کمانے کے بکھیڑوں سے فرصت ملتی ہو تھوڑی سی، اور جو ہمارے نوجوان ہیں اور جو ہمارے امراء طبقہ ہے، ان کو اپنی عیاشیوں سے، اپنی فریشمنٹ سے، اپنی انجوائمنٹ سے کو تھوڑی فرصت مل جاتی ہو تو شاید ان کو تھوڑا سا پتہ ہو کہ چل کیا رہا ہے، عالمی حالات کیا ہیں۔ اس وقت سرزمین انبیاء پر، جہاں پہ اللہ نے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا، جو میرے محبوب کے معراج کا روٹ بنا، مسجد اقصی، بیت المقدس، سرزمین فلسطین اور غزہ، وہ علاقے اس وقت کتنے کرب اور کتنی تکلیف میں ہیں، کیسے مسائل اور اذیت سے گزر رہے ہیں، اور ان کی اہمیت کتنی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ بیت المقدس کی حیثیت عالم اسلام کے روشن دان اور کھڑکی کی سی ہے۔ جس طرح روشن دان یا کھڑکی سے پتہ چلتا ہے نا کہ باہر کا موسم کیا ہے، ہوا چل رہی ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، وہاں سے باقاعدہ اندر آتی ہے وہ۔ باہر اچھا موسم ہوگا تو اندر ٹھنڈک محسوس ہوگی، یار بدلو انہیں لگتا ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے بھائی، لگتا ہے سجے کھبے کی بارش ہو رہی ہے کول کول۔ یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کھڑکی سے، روشن دان سے جو آ رہی ہے۔ دن چڑھ گیا ہے، کہاں سے پتہ چلا؟ روشنی سے پتہ چلا، سورج کی شعاؤں کرنوں سے پتہ چلا۔ تو یہ روشن دان اور کھڑکی باہر کے حالات بتا رہی ہوتی ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم اسلام کا روشن دان اور عالم اسلام کی کھڑکی جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ اگر وہاں امن ہوگا تو سارے جہان میں امن ہوگا، اگر وہاں کے حالات خراب ہو گئے تو پوری دنیا کے حالات خراب ہو جائیں، اگر وہاں کے لوگوں کی زندگی، جان، مال، ایمان خطرے میں پڑ گیا تو پوری دنیا خطرے میں ہوگی۔ تو جو بات میں بڑی کڑوی اور بڑی تکلیف کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، سیاستدانوں کا کچھ طبقہ، مذہبی لوگوں کا بہت سارا طبقہ، پاپولر ہونے کے شوقین لوگوں کا بھی ایک طبقہ، بڑی لمبی چوڑی ایک لسٹ ہے، وہ جناب لگے ہوئے ہیں اس درد کو بیان کرنے، اس تکلیف کو ہائی لائٹ کر کے اس کی مذمت کرنے۔ مجھے کبھی کبھی بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے، مجھے یہ کل کی بات ہے، مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ نے مذمت کی کوئی بات نہیں کی، کوئی جمعہ نہیں پڑھا ہے اس پہ مستقل مذمت والا۔ میں نے کہا ایسے ہی ہے کہ ساتھ کے گھر میں آگ لگی ہو، بجھانے جاؤں نا اور یہاں بیٹھ کے کہ بڑا افسوس ہے یار، بڑا افسوس ہے۔ اس کو مذمت نہیں کہتے، اس کو مذمت کی ایکٹنگ کہتے ہیں، اس کو دکھ نہیں کہتے، اس کو دکھ اور درد کی ایکٹنگ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایکٹنگ وہ جو کالے کپڑوں والی مخلوق ہے نا وہ ہم سے زیادہ اچھی کر لیتی ہے۔ وہ تو کیلنڈر چینج ہوتا ہی آپ کو جناب خوب غم کی تصویر بنا کے دکھائیں گے، آپ سے زیادہ ان کو رونا آتا ہے، ان کو اچھا پیٹ شیٹ لینا آتا ہے، وہ پیٹ لیتے ہیں، اچھا پیٹ لیتے ہیں آپ سے، وہ آپ سے زیادہ اچھے انداز سے ایکٹنگ کر لیتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ واردات ہے بھائی؟ پرزور مذمت فرماتے ہیں۔ آپ کی پرزور مذمت جاتی کس کھاتے میں؟ کوئی عملی اقدامات نہیں، بے بسی کے آنسو بہائے جا رہے۔ ایک بات کہوں تو اس سے بھی بڑی گستاخی ہو جائے گی کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے مجمع عام میں لوگوں کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو سجا کے کہہ رہے غزہ پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بچے کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔
جو رو رو کے بتا رہے ہوتے ہیں، اور ٹھیک 20 منٹ اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ بند کمرے میں بیٹھ کے آپس میں کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ رونے والی ویڈیو بھی انہی کی وائرل ہوتی ہے، ہنسنے والی ویڈیو بھی انہی کی وائرل ہوتی ہے۔ تو اس کو کیا نام دوں جی؟ آپ بتا دیں مجھے۔ اس سے اچھا نہیں کہ بندہ چپ رہ لے۔ بڑا درد ہوتا ہے۔ کون سا درد ہوتا ہے؟ سکے بھائی کا درد تو ہوتا نہیں ہے ہمیں، اپنے ہمسائے کے بھوکے مرنے کا درد تو ہوتا نہیں ہے ہمیں، اپنے محلے میں مر جانے والوں کا درد تو ہوتا نہیں ہے ہمیں، آزمائش و مصائب سے گزر کے تکلیفوں میں مبتلا ہونے والے اپنی خونی رشتہ داروں کا درد تو ہوتا نہیں ہے۔ اتنی بے حسی عام ہو چکی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے روز جنازے اٹھتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ کون سا درد ہوتا ہے جی؟ بڑی بڑی بریکنگ نیوز ہم سن کے ہضم کر جاتے ہیں۔ کون سا درد ہوتا ہے؟ جن کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے، ہم ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں، ہماری زندگی گزرتی ہے، ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں، ان کے حصے ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کا درد ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولتے ہو یہاں بیٹھ کر کہ جن کو کبھی دیکھا نہیں، جن سے کبھی ملے نہیں، جن کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، آجی ان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا لا الہ کا الا اللہ کا رشتہ صرف فلسطین والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کوئی نہیں، اپنے متعلقین سے کوئی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں درد نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن میں کیسے مان جاؤں کہ جسے اپنے خونی رشتوں کا درد نہیں ہوتا انہیں ان کا درد ہوتا ہوگا، ان کے بچوں کی تکلیف اسے ہوتی ہوگی۔ درد نہیں ہوتا، درد کی ایکٹنگ کی جاتی ہے، مذمت نہیں ہوتی، مذمت کا بہروپ دھارا جاتا ہے۔ پوچھا جائے گا ظلم کرنے والوں سے بھی، پوچھا جائے گا اس ظلم پہ ایکٹنگ کر کے دکھانے والوں سے بھی، پوچھا جائے گا ضرور۔ اور میں آپ سے ایک بات کہوں گا، ان کی کیا چیز خطرے میں ہے؟ جان، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرنے اور کٹنے والے ناکام لوگ ہوتے ہیں؟ مر جانے اور کٹ جانے والے کائنات کے کمزور لوگ ہوتے ہیں؟ یہ قرآن میرے سامنے پڑا، اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حق پہ کٹ جانے والے دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں، اسلام کی بقا کے ضامن لوگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے دین باقی ہے۔ وہ سب سے زیادہ عظمت و فضیلت رکھتے ہیں دنیا میں بسنے والوں میں، جن کے اندر دین پہ کٹ مرنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ ان کی جان خطرے میں ہے اور میں اور آپ رونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، تو میرے نسلوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ آپ کو رونا آتا ہے؟ ہماری پوری قوم کا ایمان داؤ پہ لگا، پوری امت کا ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے، رونا آتا ہے؟ تو آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ ایمان جان سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ جان تو آنی جانی چیز ہے، یہ تو ایک نہ ایک دن چلی جانی ہے، روڈ پہ ایکسیڈنٹ میں بھی چلی جاتی ہے، بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے بھی چلی جاتی ہے، ہیپاٹائٹس سے بھی چلی جاتی ہے، کینسر سے بھی چلی جاتی ہے، ہارٹ اٹیک سے بھی چلی جاتی ہے، یہ تو کسی بھی بہانے سے چلی جاتی ہے، اس نے تو جان ہے۔ تو زندگی تو اختتام ہوگا ایک دن، لیکن عجیب بات ہے، ایمان تو ساتھ لے کے جانا ہے بھائی، یہ تو جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جن کی جانیں جا رہی ہیں تکلیف تو بنتی ہے۔ ہمارے بھائی ہیں، اللہ کے نبی نے کجسد واحد کہا ہے کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہوتا ہے۔ انگلی کو درد ہونا تو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ خیر ہے کل ہی انگلی ہوئی ہے نا باقی تو میں ٹھیک ہے، نہیں، وہ ایک انگلی کا درد پورے جسم کو محسوس ہوتا ہے، دل اور دماغ کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، کسی ایک طبقے کو تکلیف ہو تو ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی۔ کسی نے چندہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے اس لیے اس کو ہوتی ہے، کسی نے کیمپ لگانا ہوتا ہے اس لیے وہ دکھاتا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا، بہت کم لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر، 1% سے بھی کم جو واقعی تکلیف میں ہیں، ورنہ مسجد میں بیٹھا ہوں میں بھی اور آپ بھی باوضو حالت میں ہو، میں کوئی آپ سے ہاتھ نہیں کھڑے کٹوا رہا، نہ ہی میں آپ سے قسمیں لے رہا ہوں، نہ حلف اٹھوا رہا ہوں،
لیکن آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اپنے گریبان میں تھوڑا جھانکیے گا اور غور کیجئے گا کہ کیا تنہائی میں بیٹھ کر اہل غزہ اور اہل فلسطین کی تکالیف کو دیکھ کر پریشانی کی حالت میں آپ کے ہاتھ اٹھے، آپ کے دل سے دعائیں نکلیں اور آپ کی آنکھوں سے 2 آنسو بہہ کے رخساروں کے اوپر آئے؟ اگر تو آئے تو درد تو بنتا ہے، واقعی پھر آپ کو ہے درد۔ اور اگر ایسا کچھ نہیں، بس روز ایک ویڈیو دیکھ لی، ہوئی 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 ہوئی، اس کو درد کہتے ہیں، اس کو درد کی ایکٹنگ کہتے ہیں۔ چھوڑ دو یار، یہ بائیکاٹ تم نہیں کر سکتے ان کی مصنوعات کا، جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ درد ہوتا ہے، یہ درد ہے، یہ احساس ہے۔ اپنی بے بسی کا رونا روتے ہو، لیکن جو بس میں ہے وہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے جہاں بے بسی محسوس کی، قنوت نازلہ پڑھی ہے، دعا مانگی ہے، دشمن کی بربادی کے لیے بددعائیں کی ہیں۔ ایسے نہیں فارمیلٹی کے طور پہ نہیں، نمازوں میں ہاتھ اٹھا کے، رو کر، گڑ گڑا کے، اپنے اللہ کے سامنے تڑپ کر دل سے دعائیں پڑھی نہیں، مانگی ہیں۔ تو اگر تو ہم بھی اس درجے پہ آتے ہیں تو واقعی بھی بنتا ہے، پھر تو درد ہے ہمیں، پھر آپ کو کسی سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، پھر آپ کو اس پہ اجر ملے گا، آپ کی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، آپ کے حق میں بھی خیر کا باعث بنیں گی اور انشاءاللہ ان کو بھی اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا۔ میرے دوستو، ایمان خطرے میں ہے، جان خطرے میں ہے، نسلیں خطرے میں ہے، پوری امت تکلیف اور خطرے میں ہے۔ لیکن ایک طرف عوامی سطح پہ دیکھا جائے تو حد درجے کی بے بسی ہے، حد درجے کی، اور حکمرانوں کی سطح پہ دیکھا جائے تو بہت سارے بھیانک چہرے آپ کو نظر آئیں گے جو بے حسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا، ہمارے حکمران جب ووٹیں لینی ہوتی ہیں تو فلسطین کو ایشو بنا کے روز مفرر ڈال کے آتے تھے اسمبلی کے اندر، فلسطین والا، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو جی ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، بولو کچھ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ جب اپوزیشن میں تھے تو یہ ہو رہا تھا، اور جب حکومت میں آ گئے وہ مفلر پتہ نہیں کتنے لپیٹ کے رکھا ہے انہوں نے۔ اب نہیں محسوس ہوتا یہ کیا ہے، یہ ایکٹنگ ہے، یہ سیاست دانی ہے، ساری ڈرامے بازی ہے۔ چھوڑ دو ان ساری ڈرامے بازیوں کو، اللہ کو بھی جواب دینا، مرنا بھی ایک دن۔ مجھے دھوکہ دے لو گے، اپنے آپ کو دھوکہ دے لو گے، میرے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کفار کا یہ شیوا تھا، منافقین کا یہ طرز عمل تھا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دھوکہ دے کے سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑا کمال کیا، اللہ فرماتے ہیں وہ مجھے نہیں دھوکہ دے رہے، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مجھے بھی بھلا کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی دھوکے میں رکھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو، آج کی گفتگو میں نے ایک تمہیدی سی بات آپ حضرات سے بنیادی کرنی تھی، وہی اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں تاکہ بیس آپ کو سمجھ آئے کہ یہ جو ہم سورۃ الکہف کا مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ جو اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی اہمیت بتاؤں آپ۔ اس کے اندر جب ایمان خطرے میں ہو تو اسے بچانے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ جب ایمان داؤ پہ لگا ہو، کوئی آپ سے آپ کا ایمان چھیننا چاہے، ظلم کے ذریعے، بھوکا رکھ کے، جبر کے ذریعے، دھونس اور بدماشی کے ذریعے، جب آپ کے ایمان پہ حملہ آور ہو کوئی، تو اس ایمان کو بچانا کیسے، اس کی حفاظت کا سامان کہ یہ میرے رب نے بتایا اس میں۔ انشاءاللہ العزیز ترتیب سے میری خواہش تو یہ ہے کہ اس کو اتنے آرام سے، اتنے پیار سے، اتنی تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کروں کہ 20 جمعے بھی لگ جائیں تو پرواہ نہیں، لیکن ایک بار تو آپ کے سامنے یہ سارا کچھ آ جائے کھل کے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے کہ سچ اس نازک ترین پہلو کو آپ حضرات کے سامنے اللہ میری زبان سے بیان کروا دے، اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، اور ہم سب کو اس کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہو آمین۔ اب میں اس کی اہمیت آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگی مختلف مواقع پہ، کبھی والدین کے لیے، کبھی اپنے علاقے کے ثمرات کے لیے، آبادی کے لیے، امن کے لیے، کبھی اپنی اولاد کے لیے، بہت ساری دعا مانگی۔
اس میں ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی بھی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری اولاد کو متقین کا امام بنانا۔ نہیں پتہ چلا کہ اولاد کی فکر کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر کرنا۔ اور ایک جگہ پہ دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا، اور جب موت آئے تو بھی ایمان کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہماری موت آئے، یعنی زندہ رہنا ہے تو بھی ایمان کے ساتھ، مرنا ہے تو بھی ایمان۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ کہیے، فرمائیے آپ۔ اللہ کیا کہوں؟ فرمایا کہ کہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین۔ جینا مرنا اللہ کے لیے، زندگانی اللہ کے لیے، تڑپ اور طلب اللہ کی۔ تو یہ سکھایا گیا ہے کہ ایمان پہ مرنے کے لیے کوئی کوشش کرنا، ایمان پہ باقی رہنے کے لیے کوئی تھوڑی سی اسٹرگل کرنا، اس کو اہمیت دینا۔ اور اب بڑی اہم ترین بات آخر میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ قرب قیامت کے حالات کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، ان کو اچھی طرح سے جان کر اپنے ایمان کے تحفظ کا سامان کرنا، یہ فرض کے درجے میں ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے، فرض۔ موجودہ حالات کو سمجھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنا کیا ہے؟ اب میں حدیث پاک سے آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں مشہور حدیث ہے، بڑی معروف، علماء کے اندر تو بہت معروف ہے، طلباء اس کو بڑی آسانی سے سمجھتے اور جانتے ہیں۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل۔ اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں، پوری حدیث پاک نہیں، مختصر سا ایک جھلک سی خلاصہ بتانے لگا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ حدیث جبرائیل، اس کے راوی بیان کرنے والے جو ہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ بندہ کون ہے بھلا؟ حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اس کو روایت کرتے ہیں، پوری امت کو بتاتے ہیں کہ حضور نے یوں کہا اور یوں ہوا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بندہ آیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، تو غور سے سنیے ذرا، صحابہ کرام کیسے خوبصورت انداز میں نقشہ کھینچتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا حضور کی محفل میں، بڑے صاف ستھرے بال، سفید لباس، بڑا خوبصورت قسم کا نوجوان تھا، لیکن ہم نے اس کو دیکھا ہوا نہیں تھا، کبھی نہیں دیکھا تھا پہلے، اجنبی آدمی تھا۔ تو حیرت اس بات پہ ہو رہی تھی کہ اگر تو یہاں کا ہے تو پھر دیکھا بھالا ہونا چاہیے، اور اگر یہاں کا نہیں، اجنبی ہے، دور سے آیا ہے، تو اس زمانے میں کون سا ایئر کنڈیشن بسیں تھیں یا بڑے اعلیٰ قسم کے ہوائی جہاز تھے کہ حضرت صاحب آئے اور آ کے تشریف فرما ہو گئے، کاٹن پہ ایک سلوٹ بھی نہیں پڑی، ایسا تو نہیں تھا۔ تو گھوڑوں پہ سواریاں تھیں، اونٹوں پہ سواریاں تھیں، ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو جسم پہ کوئی گرد و غبار کے اثرات، کوئی بال ان کے اوپر کو گرد و غبار، کو پتہ چلے کہ سفر سے آیا بندہ، تو اس دور کی تو علامت یہ تھی کہ چہرے مورے پہ گھٹا مٹی پڑا ہو تو پتہ چلتا تھا کہ بندہ مسافر ہے، بھئی دور سے آیا۔ فرمایا مسافر بھی نہیں لگتا کہ دور سے آیا ہو تو کوئی جسم پہ آثار تو ہوں، وہ بھی نہیں ہے، وی آئی پی قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، کٹا مٹی قریب سے بھی نہیں گزرا ہے، صاف ستھرا، اور قریب کا بھی نہیں ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں اسے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ آیا اور آ کے ڈائریکٹلی سدھا ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں بیٹھا کہ اپنے یہ جو گھٹنے ہوتے ہیں نا، گوڈے شریف، اس نے حضور کے گھٹنے مبارک کے ساتھ جوڑ دی، سامنے بیٹھا اور اتنا قریب ہو کے بیٹھا کہ گوڈے نال گوڈے جوڑ لے، سامنے ہو کے ایسے جوڑ کے بیٹھ گئے، اور آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام عرض کرنے کے بعد کہتا ہے مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی تفصیلات ہیں، حضور علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ایمان ہے، پھر پوچھا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ حضور نے وہ بھی بتایا۔ اب وہ سوال کر رہا ہے، حضور جواب دے رہے ہیں۔
حضرت عمر فرماتے ہیں مزید حیران ہوئے، ایک بندہ اجنبی اور ایک اتنا بے تکلف کہ ڈائریکٹری ملاقات جناب نہ سجے ہوئے کیا نہ کبے سیدھا آیا تو بہ گئے، اور تیسرے نمبر پہ بجائے کچھ پوچھنے کے بجائے کچھ آ کے بات کرنے کی ادھر ادھر کی انٹرویو لینا شروع ہو گیا، پوچھ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا، اور حضور نے بھی کوئی اس کو ساتھ نہیں کیا کہ پہلے جناب تعارف کراؤ کون ہو تم، نہیں، اس کی باتوں کا جواب دینا شروع کر دیا۔ اس نے اس میں ایک سوال پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور مسکرائے اور فرمایا کہ جتنا علم پوچھنے والے کو ہے نا قیامت کے بارے میں، اتنا ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو ہے۔ جتنا تینوں پتا ہے نا نہیں مینوں پتا ہے۔ مطلب کیا کہ قیامت کا اصل علم تو اللہ ہی کو ہے، اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ تو اس بندے نے اگلا سوال کیا کہ اچھا پھر کچھ علامتیں تو بتائیں نا، کچھ علامات بتائیں قیامت کی۔ اللہ کے نبی نے کچھ علامات بیان کی، 2 3 یا 4 علامات کا ذکر ہے اس حدیث میں۔ آپ نے وہ علامات بیان فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ بھئی اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ غور سے سنیے میری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ابھی اس کی تفصیلات پہ بات نہیں کرنی میں صرف آپ کو ایک بڑی اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ قیامت کے احوال کو سمجھنا، جاننا اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے اویئرنس حاصل کرنا، کوشش کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر اپنے ایمان کے تحفظ کا یا اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا سامان کرنا، یہ فرض کے درجے میں ہے۔ کس درجے میں ہے؟ فرض کے درجے میں۔ کیسے، کہاں سے ثابت ہوا؟ یہی حدیث ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ اب یہ انٹرویو مکمل ہوا، وہ بندہ حضور سے سلام لے کے نکل گیا۔ جو ہی نکلا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام میں سے کسی کو کہا اٹھوئے اس کو ذرا پکڑ کے لاؤ، بلا کے لاؤ دوبارہ۔ اب وہ جو بھاگے نا تو کہتے ہیں ہم نے باہر نکل گئے، کیا تو پتہ کیا سواری بھی کوئی نہیں، ادھرلی گلی چ بھی کوئی نہیں، ادھرلی چ بھی کوئی نہیں، بھاگے ہم، ادھر دیکھا ادھر دیکھا وہ ہے ہی نہیں۔ تو ہم واپس ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ کنج دا بندہ سی جی کہ جڑا آیا ہے تے پتہ نہیں چلیا بھی کاتے آیا، جڑا گیا تے تو نکلیا تے غائب ہو گیا، یہ کس طرح کا بندہ تھا؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نہیں تھا، یہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ یہ کون تھے بھائی؟ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ وہ تو پہلے بھی تشریف لاتے ہیں، وہی لے کے آتے تھے کہ نہیں، بعد میں بھی آتے رہے، لیکن یہ واقعہ اتنا ہائی لائٹ کیوں ہوا کہ صحابہ نے پہلی بار دیکھا ان کو کسی بھی شکل میں، صحابہ کرام نے ان کو براہ راست دیکھا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہاں پہ ایک جملہ فرمایا بڑا تاریخ ساز اور قیمتی، جو اصل آپ کو سمجھانے کا ہے یہاں پر۔ یا رسول اللہ یہ کیا کرنے آئے تھے یہ آج؟ یہ تو وہی لے کے آتے ہیں، آپ کو کچھ بتانے آتے ہیں، اللہ کا پیغام، یہ انٹرویو لینا ہے اس میں۔ انہوں نے آ کے آپ سے سوالات پوچھے، بھلا ان کو کیا ضرورت تھی آپ سے سوالات پوچھنے کی؟ یہ کیا کرنے آئے تھے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کیا کہا؟ دہراؤ یہ جملہ ذرا، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جو کچھ پوچھا یہ کیا ہے؟ بولو، دین ہے۔ جو حضور نے بتایا وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ اور دین کا سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ دین کا جاننا اور سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں یہ جو کچھ تمہارے سامنے باتیں ہوئیں یہ دین تھا، اور یہ دین سکھانے کے لیے آئے تھے، اور اس دین کا حصہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کی علامات کیا ہیں، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، یہ دین کا حصہ ہے۔ اور اس کو سیکھنا کیا ہے بھائی؟ فرض کے درجے میں، لازمی درجے میں ہے۔ تو اس کو شغل مذاق نہ سمجھو، عام سی بات نہ سمجھو، یہ تو ایمان بچانے کے لیے لازمی ہے کہ ہم اس کو کیا کریں؟ سیکھیں۔ سورۃ الکہف سکھاتی ہے ایمان کیسے بچانا ہے، ایمان پہ پہرا کیسے دینا ہے، اس مادیت پرستی کے دور میں اس مال کے فتنے سے کیسے بچنا ہے،
اور یہ مال کا فتنہ دجال کے فتنے کے ایکول ہے، یہ اس کا حصہ ہے، دجال کا سب سے بڑا ہتھیار مال ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی دوسری جلد میں حدیث ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا، اپنی تربیت پہ اعتماد اور مان کر کے کہا کہ میں نے تمہیں توحید کا جو عقیدہ اور ایمانیات سکھائے ہیں، مجھے اس پر اتنا اعتماد ہے کہ مجھے یقین ہے کہ کوئی مائی کا لال تمہیں شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا، تمہیں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروا سکتا، تم سے تمہارا ایمان نہیں چھین سکتا، تمہیں توحید کے عقیدے سے نہیں ہٹا سکتا۔ لیکن فرمایا الا المال، مجھے مال کے حوالے سے ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ براہ راست مصطفی نبوی کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، نبوی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹوں سے بات ہو رہی ہے، صفا کے چبوترے پہ بیٹھنے والوں کو کہا جا رہا ہے، اللہ کا انتخاب جو لوگ ہیں صحابہ ان کو کہا جا رہا ہے، براہ راست نبوت سے قسم فیض کرنے والوں کو مخاطب ہے حضور کہ مجھے تمہارے بارے میں فکر ہے، تمہیں ایمان مال خطرے میں نہ ڈال دے، فتنے میں مبتلا نہ کر دے، آزمائش میں نہ ڈال دے۔ تو جہاں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی مال کی وجہ سے فتنے اور خطرے کا اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں، میں اور آپ کس کھاتے میں ہیں؟ تو ہم تو اس وقت فتنہ عبادیت اور فتنہ مال کے اندر سر سے پاؤں تک پورے غرق ہوئے پڑے، ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اس حالت میں جب آنکھوں پہ مال ہی مال اور دولت ہی دولت اور ڈالروں کی پٹیاں بندھی ہوں، اس وقت ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت ہے اللہ کے قرآن سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی سے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتن کے بڑے عالم تھے، اور ایک مرتبہ تو انہوں نے کمال ہی کر دیا، قسم اٹھائی، انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں سے فتنوں کا جتنا زیادہ علم مجھے اللہ کے نبی کے ذریعے سے ملا ہے نا، اتنا علم حضور کے صحابہ میں سے کسی کے پاس بھی نہیں۔ قسم اٹھائی ہے انہوں نے اس کے اوپر، اور یہ حقیقت صحابہ کرام ان کے اس علم کا لحاظ کرتے تھے۔ خود حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے، میں شر کی باتیں پوچھتا تھا، یعنی فتنوں اور اس طرح کے مسائل کے حوالے سے مشکل سوال کرتا تھا، پوچھتا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے منافقوں کے بارے میں کسی کو نام لے کے نہیں بتایا سوائے حضرت حذیفہ کے۔ حضرت حذیفہ کو منافقوں کے نام بھی بتا دیے تھے کہ یہ بندہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا لحاظ کرتے تھے کہ اپنے دور خلافت میں جب کہیں جنازے کے لیے بلایا جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے مصلی پہ کھڑا ہونے سے پہلے صفوں میں دیکھتے کہ حذیفہ کہاں ہے، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اگر موجود ہوتے تو جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر موجود نہ ہوتے تو پوچھتے کہ شہر میں ہی ہیں یا شہر سے باہر ہیں، کہ سفر پہ تو نہیں ہے، اگر تو سفر پہ ہیں تو پھر تو مجبوری ہے، ادھر ہے تو وہ یہاں تھے ہی نہیں اس لیے شریک نہیں ہوئے، تو ٹھیک ہے جنازہ پڑھا دیا۔ لیکن اگر کسی نے بتا دیا نا کہ حضرت جی حذیفہ تو شہر میں ہی ہیں، آج میں نے صبح ملاقات ہوئی ہے، یہیں پہ ہے، ملاقات ہوئی تھی ابھی تو موجود ہے لیکن جنازے میں نہیں آئے، تو حضرت عمر مصلی چھوڑ کے گھر چلے جاتے تھے کہ جنازہ خود ہی پڑھا لو۔ پھر جس کے جنازے میں حذیفہ شریک نہیں ہے عمر اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا، کیونکہ حضرت حذیفہ نے اگر کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کی تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، تو بڑی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں، منافق ہو سکتا ہے۔ تو اتنی اہمیت تھی ان علوم کی صحابہ کرام کے ہاں، ہم معمولی سی بات سمجھتے ہیں۔ تو آج کی تمہیدی گفتگو میں نے اس لیے کی ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو صورت ہے نا، یہ ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے ضروری ایک دوائی ہے، سمجھو ایک جیکٹ ہے، ایک ہماری پروٹیکشن اور ڈیفنس کا سامان ہے، یہ ڈھال ہے قرب قیامت کے فتنوں سے، ہمارے لیے بہت مضبوط ڈھال ہے جس کے ذریعے سے ہم فتنہ دجال سے بچ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے سے ترتیب کے ساتھ سورت بھی انشاءاللہ بیان ہوگی، اس کی تفصیلات بھی بیان ہوں گی، اور انشاءاللہ اس کے نکات بھی بیان ہوں گے۔ فتنہ دجال سے اویئرنس کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ اور یہ جو دور ہے فتنہ دجال کا دور ابھی 50 سال کے بعد نہیں آنا بھائی، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو دور ہے یہ فتنہ دجال کا دور ہے۔
فتنہ دجال اور چیز ہے، شخصیت دجال اور چیز ہے۔ جس طرح بارش کے آنے سے پہلے بارش کا ماحول بن جاتا ہے نا، اسی طرح اس خبیث النفس اور بدبخت دجال اعظم کے آنے سے پہلے یہ سارا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے جو دجالیت کا ماحول ہے، اور یہ اس وقت پورے عروج پہ ہے، اور اب تو اس کا صرف آنا باقی ہے۔ وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی زیادہ دور نہیں رہ گیا۔ مت سمجھیے کہ کوئی ہزاروں سال لگیں گے، کوئی سینکڑوں سال لگیں گے، نہیں، بہت فیصلہ کن دور سے گزر رہے ہیں، بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں، بڑے سیریس حالات سے گزر رہے ہیں۔ نکلو اپنے خول سے باہر، خالی روٹی کھانے کمانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، اپنے ایمان کے تحفظ کا تھوڑا سا خیال کیجئے، اپنی روحانیت کے بارے میں فکر مند ہو جائیے، اپنی اولادوں کے بارے میں فکر مند ہو جائیے۔ تو لیجئے، آج سے ہم نے اپنے ایمان کے تحفظ کی کوشش کی پہلی کلاس کا آغاز کیا ہے، تو اس کلاس میں ایک ہوم ورک آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اگلے جمعے تک کوشش کیجئے گا اسے کمپلیٹ کرنے کی۔ کرو گے؟ میں ماسٹر تے تسی بچے نہیں ہے، پھر میں تانوں انج کہاں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے عزیز ہیں، آپ میرے ساتھی ہیں، کتنے میرے بزرگ ہیں، کتنے میرے محترم ہیں، کتنے قابل احترام اور قابل رشک ہیں، کتنے اللہ والے تہجد گزار ہیں۔ میں گناہگار بندہ ہوں، میں کوئی آرڈر نہیں دے رہا آپ کو، کوئی باقاعدہ فورس نہیں کر رہا، ایک گزارش کر رہا ہوں، اس کو ہوم ورک سمجھ لیجئے، گزارش سمجھ لیجئے، ریکویسٹ سمجھ لیجئے، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیے، اپنا کام سمجھیے۔ آج سے آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، تھوڑا تھوڑا کام میں آپ کو بتاتا رہوں گا آپ کے کرنے کا، آپ وہ اگلے جمعے تک کر کے آیا کریں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک آپ نے کون سا کام کرنا ہے کہ یہ جو سورۃ الکہف ہے نا، کون سی سورت ہے؟ سورۃ الکہف کون سے سپارے میں ہے؟ 15ویں سپارے میں۔ کون سے سپارے میں؟ 15ویں پارے میں سورۃ الکہف ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتیں کوشش کر کے زبانی یاد کر لیں۔ کیا کرنا ہے؟ سوچی پہ گئے کہ جاؤ اوکھا کام داستا ہے، وہ نہیں مشکل یار، بڑا آسان ہے، کوشش کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے، بڑا آسان ہے، کسی قاری صاحب سے مشورہ کر لینا، ایک ایک آیت کر کے یاد کرنی شروع کرنا، آپ کو یاد ہو جائے گی بڑی آسانی سے انشاءاللہ۔ قرآن بڑے آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کو بڑا آسان بنایا ہے، اس کو بار بار سنو گے آپ کو یاد ہونی شروع ہو جائے۔ کسی قاری صاحب کی تلاوت میں تھوڑا سا کلپ لے لیں، اس کو سننا شروع کر دیں، سنتے رہیں سنتے رہیں، اپنے احباب سے کسی سے منگوا لیں، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور نہیں تو مجھے حکم کیجئے گا، میسج بھیجیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ وہ سینڈ کر دوں گا۔ تو وہ آپ بار بار ان 10 آیتوں کو پڑھیں، 10 آیتوں کو سنیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور پھر ساری زندگی کے لیے اس کو اپنا معمول بنا لیں، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ یہ 10 آیتیں یہ آج کے دور کا بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑی ضرورت ہے یہ کرنا ہے۔ اور جس کو بہت مشکل لگتا ہے کہ نہیں مولوی جی کم نہیں ہونا، تسی کیڑے وقتے نو پاتا ہے، بڈھے توتے کتنے یاد کریں گے جی ہیں، تو وہ ایک چھوٹا سا کام کر لیں، نہ یاد کریں لیکن دیکھ کر ناظرہ صحیح طرح سے پڑھنا سیکھ لیں۔ کیا کریں؟ صحیح والا ناظرہ پڑھنا سیکھیں۔ یہ نہیں کہ میں تو پڑھنا ہر باری جی سورت کاف، میں ہر جمعے پڑھنا، وہ جڑی تو پڑھنا ہے وہ سورت کاف ہی ہے، کسی نے سنا کے ویکھ لے ایک باری، مطلب پتہ چلے بعد چ کہ نہیں جو تو پڑھنا ہے وہ کوئی ہو رہے، جو قرآن چ لکھی ہو کوئی ہو رہے ہے۔ ہمارے تلفظ بھی تو بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، ہم کچھ اور ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سنایا تو تھا آپ کو لطیفہ کہ ایک بندے کی جناب بکریاں بھیڑیا کھا جاتا تھا، تو اس نے مولوی صاحب سے آگے پوچھا، مولوی صاحب نے کہا سورت آیت الکرسی پڑھو اور اس کی برکت سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور وہ پہرا دیتا رہتا ہے، اور اس کے بعد جناب اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ وہ روز آیت الکرسی پڑھتا تھا، وہ پھر بکری لے جاتا تھا ایک بھیڑیا روزانہ آ کے، وہ آ کہتا مولوی یہ کیڑی صورت دسی ہے، فائدہ تو ہوں کوئی نہیں۔ مولوی صاحب کو اچانک خیال ہے، انہوں نے کہا سنا آیت الکرسی، پھر انہیں آیت الکرسی سنائی، پھر اللہ اکبر، مولوی صاحب نے سن کے کہا شکر کر ایک ہی بکری لے کے جانا ہے، ساریاں نہیں لے گیا، جتنا دی تو آیت الکرسی پڑھنا ہے نا یہ تو بنتا ہے کہ ساریاں لے جایا کرے۔ اس آیت الکرسی سے حفاظت ہوگی کہ جو تو صحیح تلفظ سے پڑھ بھی نہیں سکتا، الٹ پلٹ سارے غلط زبریں زیریں اوپر نیچے ایسی کی تیسی پھیری ہوئی ہے سارے تلفظات کی، تو وہ جناب میں سمجھ رہا ہے کہ میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح سورت کہف تو آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہی ہوں گے، لیکن ایک بار نا کسی قاری صاحب سے کسی عالم سے سنا کے اس کو درست کر لیں یا تصدیق کر لیں کہ بھی میں ٹھیک پڑھتا ہوں نا جی، ذرا ایک دفعہ سن لیں، اس پہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے، کوئی آر والی بات، اس میں کون سی ایسی ہے، دین سیکھنا سکھانے کے لیے ہم پیدا ہوئے، ایسی کون سی بری بات ہے؟ تو سیکھیں، ٹھیک ہے نا بھائی، جو زبانی یاد کر سکتے ہیں وہ زبانی کریں، اپنے بچوں کو کروائیں، اور جو نہیں کر سکتے وہ ناظرہ صحیح طریقے ان 10 آیتوں کو دیکھ کے پڑھنا سیکھ لیں۔ یہ کام آپ نے اگلے جمعے تک کرنا ہے،
ہاں کرنا ہے، صحیح کیا ماٹو صاحب نے، کرنا ہے، یہ نہیں کیا کہ کر کے آنا ہے، کیونکہ نہ کرنا ہے تو نہ آپ آنا ہے پھر ہاں مت اگلے جی میں چھٹی تے ہو میں لبدا پھراں کہ کتنے گئے کربلا والے مقتدی تے پتہ چلے جی انہوں نے چونکہ ایتاں نہیں یاد ہوئیاں سی اس لیے آئے ہی نہیں اجے ہے ایتاں پاویں یاد ہون تے نہ ہون آ جائے جے اللہ تعالیٰ بھلا کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کرنا ہے یہ کام، اس کو کام سمجھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا